شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار ابلا ہوا انڈا کھاتے رہنے سے انسان موسمی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو بادام کا تیل چند قطرے اپنے ناک میں ڈال لو، آپ کی ناک کھل جائے گی۔ جن کی یادداشت کمزور ہو وہ مچھلی پکا کر کھایا کریں۔ جن کے گردوں میں سوزش کا مسئلہ ہو وہ اجوا کھجور کا استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ اجوا کھجور ذہنی ٹینشن کو دور کر دیتی ہے۔ جس بچے کو سردی ہو جائے اسے 1 چمچ ہلدی نیم گرم دودھ میں ڈال کر پلا دو، سردی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ناشتے میں گڑ کا استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کالا نمک چنے کے برابر گرم کر کے کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے بیج چبانے سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کمزوری یا تھکن محسوس ہو رہی ہو تو 1 چائے کا چمچ چینی نیم گرم پانی میں ڈالیں اور 1 نمک کا چمچ بھی ڈالیں اور اس کو پی لیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ بھگو کر پینے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی کچی پوتیاں کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ اگر پیٹ پھول جائے تو 100 گرام سونف 150 گرام پانی میں گرم کر کے پی لیں، پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ اجوائن پانی میں بھگو کر پینے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ناشتے میں ہڑیڑ کا مربع کھایا کرو۔ ناف میں تیل لگانے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر فریکچر ہو جائے تو اجوائن کے تیل کی مالش کرنے سے جلدی آرام ملتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کھانا پیٹ بھر کر کبھی مت کھائیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو، پیٹ کی بیماریاں اور پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ملا کر پیو، بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی، جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ بدن کی کمزوری ہاضمے والے افراد کے لیے بہت زیادہ ٹینشن دہ ہے۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوگی۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو، بخار اتر جائے گا۔ جس کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو جان لو وہ جلدی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو اونٹنی کا دودھ پیا کرو۔ سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ نہانے سے قبل آپ کو پیشاب آ جائے تو یہ معدے اور مثانے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ، آپ ہمیشہ جوان نظر آنے لگو گے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ پیسی ہوئی ہلدی میں پانی شامل کر کے غیر ضروری بالوں پر لگاؤ، خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتارو، غیر ضروری بال غائب ہو جائیں گے۔ جو بندہ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرتا ہے وہ دل اور شوگر کا مریض نہیں ہوتا۔ جو بندہ معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے اور زیادہ گوشت نہ بڑھے وہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔
گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر بڑھتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ دہی جلد کی خشکی کو ختم کر دیتا ہے، سر کے بالوں میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور خشکی سے کمزوری ہو جائے گی۔ 3 چیزیں استعمال کرو، معدے کی گرمی کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا۔ نمبر 1 دہی، نمبر 2 دودھ، نمبر 3 سفید چاول۔ دہی سر میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور خشکی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ شہد اور دہی چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، جھریوں میں کمی آئے گی۔ پیٹ کی تمام بیماریوں میں دہی بہت مفید چیز ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اگر دل کی بیماری کی پرابلم ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لو۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانے کا کھیر بنا کر کھاؤ۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرا شوہر پشاور میں پھوٹنے والے کسی ہنگامے کی وجہ سے ایک ویران راستے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرا شوہر ایک ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن آج ہم لوگ اپنی چھوٹی گاڑی میں اس روڈ سے گزرے تو ہمیں بہت ہی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ ٹرک میں بیٹھے مجھے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ ٹرک کی ہیبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ چور ڈاکو کا ڈر بھی انسان کو نہیں ستاتا۔ آج چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے اس ویرانے میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ تبھی مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ آواز ایک لڑکی کی لگی تھی، اسی وجہ سے میں کافی چوکنی نہیں ہو گئی۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھی، مجھے اس لڑکی سے یوں ہی ہمدردی ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی مریضہ ہے، بیمار ہے، کیوں اس وقت ایک چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز میرے شوہر نے بھی سنی تھی، وہ بھی چونک گئے۔ کہنے لگے رات کے اس وقت لڑکی کا چیخنا کوئی جال بھی ہو سکتا ہے چور ڈاکو لڑکی کی آواز نکال کر ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہوں، ہمیں روکنا چاہتے ہوں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آواز ایک لڑکی کی تھی، ایک مرد اپنے حلق سے یہ آواز نکال ہی نہیں سکتا۔ میرے شوہر نے گاڑی روکی تو میرے سامنے ہی منظر تھا جسے دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئے، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ 4 لڑکے ایک لڑکی کے پاس بیٹھے تھے، ہمیں دیکھ کر فوراً سے بھاگ گئے۔ 2 بائک پر بیٹھے اور 2 کسی طرح ان کے ساتھ لٹک کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ چاروں لڑکے بائک پر بھاگ چکے تھے اور پیچھے ایک زخمی لڑکی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ میں 1 سیکنڈ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ یقیناً یہ لڑکے انسان نہیں بلکہ بھیڑیے تھے جنہوں نے اس لڑکی کو نوچ پھینکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں اس زخمی لڑکی کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا، کیونکہ یہ کافی بری حالت میں ہے اور بعد میں اس سے پولیس بیان بھی لے جائے گی تو ساری کہانی سامنے آئے گی۔ لیکن جو درندے اسے نقصان پہنچا کر گئے ہیں انہیں اس طرح سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتی۔ میرے اصرار پر ہم نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور ہم لوگ اسے قریبی ہسپتال لے آئے، مگر جیسے ہی لڑکی کو ہسپتال میں پہنچایا تو اس کی آخری سانس بھی ختم ہو چکی تھی۔ لڑکی دم توڑ چکی تھی اور ہمارے سروں پر ایک نئی آفت آ چکی تھی، کیونکہ لڑکی کے گھر والوں کو ہمیں پتہ نہیں تھا اور اب ہمیں پولیس کو بھی جواب دینا تھا، کیونکہ لڑکی ہسپتال میں لے کر آنے والے ہم تھے۔ پر میں اس بات سے ذرا بھی نہیں گھبرائی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہسپتال والوں نے ایک بہت ہی اندناک خبر سنائی کہ لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن چونکہ اس پر بیتنے والے ظلم کے بارے میں ہمیں پولیس کو بھی بتانا پڑے گا، اس لیے ہمیں لڑکی کے پوسٹ مارٹم کی اجازت پولیس سے لینا ہوگی۔ میں بھی اسی حق میں تھی، میں خود ایک ڈاکٹر تھی۔ میں نے فوراً خود ہی پولیس اسٹیشن کال کی۔ ان لوگوں نے ہمیں تھانے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، آپ نے جو دیکھا اور جس جگہ پر دیکھا ہمارے ساتھ آ کر چل کر تعاون کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے اور زیادہ اچھی بات ہوگی۔ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم عورت ذات ہو کر پولیس اسٹیشن جاؤ گی، میرے لیے کتنے شرم کی بات ہے۔ میں نے انہیں پھر سے تسلی دی کہ میں تو وہاں ایک غریب اور نادار لڑکی کی مدد کرنے جا رہی ہوں،
ایسا نہیں کروں گی تو ہم لوگ بے ضمیر ٹھہرائے جائیں گے۔ میرے شوہر اور میں دونوں پولیس اسٹیشن گئے۔ ہم نے لڑکی کے بارے میں ساری معلومات تھانے میں دے دی۔ مجھے لڑکی کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ وہ لڑکی کسی غریب گھرانے کی نہیں بلکہ اچھے خاصے پوش ایریا سے آئی ہے، اور اس کے ساتھ موجود کپڑوں، جوتوں اور بیگ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں اس کے خاندان والوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ لڑکی بھی کسی اثر و رسوخ والے امیر آدمی کی لگتی تھی۔ اسی وجہ سے پولیس نے تیزی سے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد پولیس نے تو ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ اب ہم گھر جا سکتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں دوبارہ سے جنرل ہسپتال گئی اور ان سے پوسٹ مارٹم کے بارے میں پوچھا کہ لڑکی کے پوسٹ مارٹم کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم تو جاری ہے، لیکن اس کی رپورٹ آپ کو 24 گھنٹے کے بعد ملے گی۔ جب تک لڑکی کے گھر والے بھی آ جائیں گے تو ہم ان سے بھی رابطہ کروا دیں گے۔ میں لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کیس میں بہت ہی ہمدردی ہو رہی تھی۔ لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی عورت دیکھے تو اس کا دل کٹ جائے۔ میں نے جا کر ہسپتال میں سارے کاغذات جمع کروا دیے اور گھر واپس آ گئے۔ وہ پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے کپڑے اور اس کے بکھرے ہوئے جوتے بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے رہ رہ کر ان لڑکوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حشر کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ تھانے میں کال کر کے ایک بار یہ تو پوچھیں کہ ان مجرموں کا کیا بنا۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر پولیس اسٹیشن فون کیا تو پتہ چلا کہ جائے وقوع سے لڑکوں کی بائک سے اترنے والی نمبر پلیٹ کو محفوظ کر لیا گیا، اور اسی نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی کہ کم از کم وہ انجان لڑکے نہیں تھے، یعنی اب انہیں پکڑا جا سکتا تھا، وگرنہ اندھیرے میں کچھ ہو جائے تو پھر ایسے جرائم کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سراغ ڈھونڈنے کے لیے کئی مہینے چھان بین کرنا پڑتی ہے۔ اسی رات ہمارے پڑوس میں کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جس لڑکی کی رپورٹ ہم تھانے میں درج کروا کر آئے تھے یہ اسی گھرانے کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان لوگوں کو ہم کافی عرصے سے جانتے تھے، بلکہ یہ لوگ ہمارے بہت ہی اچھے پڑوسی تھے۔ میں اور میرا شوہر فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے ان کی اس بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا، نہ ہی ہم جانتے تھے کہ ان کی اس عمر کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ میں نے جا کر ان سے ہمدردی کی، انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں ہی پولیس اسٹیشن لے کر گئی تھی۔ بے چین ماں میرے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں ساری تفصیل تو نہیں بتائی، کیونکہ اگر بتاتی تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں نے لڑکی کے باپ اور بھائیوں کو ساری ردات جو کہ تو سنا دی۔ یہ لوگ اچھے خاصے خاندانی عزت دار اور امیر لوگ تھے، انہیں پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ آج سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہ دی، کیونکہ یہ لوگ کافی مذہبی تھے۔ ان کے ہاں لڑکیاں چار دیواری میں رہا کرتی تھی، لیکن آج ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ لڑکی کا باپ خاموش تھا، آنکھوں میں غم کے علاوہ وہ بدلہ، انتقام اور غصہ بھی تھا جو شاید کسی ایسے شخص کے لیے تھا جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائیوں سے بھی پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے، تو ان لوگوں نے ایسا ماننے سے انکار کیا۔ ان کا خاندان بہت ہی مضبوط، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی کسی سے دشمنی ہو، اور دشمنی بھی ایسی جو اتنے بڑے جرم پر کسی کو آمادہ کر دے۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب تک نہیں آتی ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر ان مجرموں کا سراغ لگانا چاہیے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا اور اس کی عزت اور نفس بھی لوٹ لی۔ لڑکی کے بھائی بھی بہت ہی سخت غصے میں تھے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان لوگوں نے کہرام مچا دیا کہ اگر ہماری بیٹی کے مجرموں تک نہ پہنچا گیا تو ہم اس تھانے کو آگ لگائیں گے۔ پولیس پر تو بہت پریشر پڑ چکا تھا۔ لڑکی کے مجرموں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بائک سے اترنے والی نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کا سراغ لگانا بڑی آسانی سے ممکن ہو چکا تھا۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد ان تینوں لڑکوں کو شہر کے مضافات سے گرفتار کر لیا گیا۔
یہ لوگ شہر سے بھاگنے والے تھے کہ پولیس نے ناکہ بندی کر کے ان تینوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ لڑکے کچھ زیادہ عمر کے نہیں تھے، ایک کی عمر 17 تھی، دوسرا 18 اور تیسرا 25 سال کا تھا۔ یعنی یہ کوئی ایسے جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے جنہیں جرم کرنے کی عادت ہو۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ یہ بڑی حیران کن بات تھی، اور وہ لڑکی جو اپنے گھر سے قدم بھی نہیں نکالتی تھی، اسے کیسے ویرانے میں لے جایا گیا تھا؟ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بھی سبھی لوگ متجسس تھے۔ آخر لڑکی کے ساتھ کیا ہوا جو اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا؟ ان لڑکوں کو تھانے میں بند کر کے خوب مارا پیٹا گیا۔ اس کے بعد قانوناً جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ تینوں لڑکے اوباش قسم کے بھی نہ تھے، بلکہ شریف تھے اور ایک دکان میں کام کرتے تھے۔ ان لڑکوں نے اپنی دکان کا بھی پتہ بھی بتایا کہ فلاں دکان میں کام کرتے تھے، اور اپنے مالک کا نام بھی بتایا۔ ہم سب لوگ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ہسپتال سے فون آیا۔ پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے، ہمیں آ کر وہ دیکھنی بھی چاہیے اور تھانے میں بھی جمع کروا دینی چاہیے تاکہ اسی رپورٹ کی بنیاد پر آگے کے معاملات حل کیے جا سکیں۔ اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی، میں تو اپنا کھانا کھا کر بستر میں سونے چلی گئی۔ میرا شوہر پڑوسی ہونے کے ناطے ان لوگوں کے ساتھ ہی ہسپتال گئے۔ رات پر مجھے اسی لڑکی کے بارے میں خیالات آتے رہے۔ جب بھی میری آنکھ کھلتی میرے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا کہ لڑکی کے پوسٹ مارٹم میں ایسی کیا چیز آئے گی؟ آخر اس کی موت کیوں ہو گئی؟ زیادتی تو بہت لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن موت تو ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہے۔ لڑکی کے جسم پر بظاہر تشدد کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا کہ ان لڑکوں نے لڑکی پر تشدد تو کوئی بھی نہیں کیا، لیکن جو بھی ہوا تھا اس میں وہ لڑکے ملوث ضرور تھے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سبھی کو مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ ان لڑکوں کے بارے میں ہم بھی لوگ کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب یہ کیس مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ پوسٹ مارٹم سے ایک بات ضرور ظاہر ہوئی کہ لڑکی کا مجرم کوئی نہ کوئی دکاندار ہے، کیونکہ دکاندار کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، ان تینوں لڑکوں کو لاک اپ میں بند کیا گیا۔ میں چونکہ ماہر نفسیات تھی، مجھ سے بھی پولیس نے کافی مدد لی۔ مجھے ان تینوں لڑکوں کے انٹرویو کرنے تھے۔ ان سے پوچھنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے اور انہوں نے اسے موت کے منہ تک کیسے پہنچایا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے بھی کی کہ میں ان لڑکوں سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ میں تمہاری وجہ سے پہلے ہی اس کیس میں الجھ چکا ہوں۔ مانا کہ وہ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن ان کا خاندان ہے، وہ بے سہارا تو نہیں کہ تم ان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو۔ میرے شوہر کی بات بھی صحیح تھی، لیکن مجھے اس کیس میں نکلنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی، جس میں ایک دکاندار کا نام آیا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اتنی دھماکہ خیز تھی جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور شاید میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ سب کچھ آئے گا۔ اب میں ان لڑکوں سے صرف بات چیت کر سکتی تھی، بات چیت کے علاوہ سچ تک پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میں آج کے بعد ان سے کوئی ایسی فرمائش نہ کروں جس کی وجہ سے انہیں مشکل میں پڑنا پڑے۔ بس آخری بار اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ تم بڑا کالا برقع اور چادر اوڑھ کر ان لڑکوں سے بات کرو گی اور سیل کی دوسری طرف ہوگی، درمیان میں لوہے کی باریک جالی ہوگی۔ میں نے ان کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیا، وہ کیا چاہتے تھے اور انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ میں بالکل مکمل پردے میں جاؤں گی اور ان سے کوئی فالتو بات نہیں کروں گی، بلکہ ایک ماہر نفسیات کے طور پر ان سے بات کروں گی تاکہ مجھے ان کے اندر کی کہانی پتہ چلے کہ انہوں نے اسے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ میں جب سیل میں پہنچی تو تینوں لڑکے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر بالکل بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تینوں میں سے کوئی مجرم ہے۔ میں عموماً مجرم کو چہرے سے ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن ان لڑکوں کے چہرے پر ان کی عمر کے مطابق معصومیت تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور شریف لگ رہے تھے۔ جو 25 سال والا لڑکا تھا اس کے تو چہرے پر اتنا ڈر تھا جیسے ابھی ابھی اس نے موت کی شکل دیکھی ہو۔ میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم سب لوگ سچ بولو گے تو یہاں سے چھوٹ کر جاؤ گے، اگر اسی طرح ڈرتے اور گھبراتے رہے تو ساری زندگی جیل میں ہی کاٹنی پڑے گی۔
25 سال والا لڑکا تو رونے لگا اور بولا کہ مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں ایک دکان میں معمولی سا سیل مین ہوں، میرا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں، نہ ہی میں اس میں ملوث ہوں۔ لڑکا تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ یہ لڑکا اتنا سیدھا نہیں، جب یہ یہاں پر آیا تو یہ گالیاں بک رہا تھا، آپ اس کی معصوم شکل پر مت جائیے، یہ اس قدر جرائم پیشہ شخص ہے کہ ہم نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا مزید رونے لگا، میرے تو پاؤں میں پڑ گیا اور بولا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ باقی دونوں لڑکے خاموش بیٹھے تھے، جبکہ یہ لڑکا بہت ہی زیادہ بات چیت بھی کر رہا تھا اور منتوں ترلوں پر اتر آیا تھا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور صرف اتنا پوچھا کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ جی میں اسے جانتا ہوں اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن خدا قسم میں نے ایسا نہیں کیا، جیسا آپ سب کو لگتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، میں اسے پسند کرتا تھا اور کوئی ایسی لڑکی کے ساتھ جسے وہ پسند کرتا ہو ایسا حال کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو ان لوگوں کو بھی منع کر رہا تھا، کس چیز سے منع کر رہے تھے؟ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، آپ ان لڑکوں سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں، سارا قصور ان کا ہے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا، باقی دونوں لڑکوں نے سر جھکا رکھا تھا۔ یعنی کہ قصور انہی کا تھا، تم کب سے جانتے ہو؟ زینب کو ہم نہیں جانتے جی، یہ تو اسے خود پسند کرتا تھا، تو آج ہم اس کے پیچھے آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ پوچھا تو دونوں لڑکے پھر سے خاموش ہو گئے، مگر وہ لڑکا جو کہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا بات کرنے پر تیار تھا، کہنے لگا میں دوسرے کمرے میں جا کر آپ کو ساری بات بتا سکتا ہوں، ان خبیثوں کے سامنے میں زینب کا نام نہیں لوں گا۔ وہ لڑکے اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ ان میں سے بڑا لڑکا واقعی میں معصوم ہے، ہم اسے پولیس کی مدد سے دوسرے سیل میں لے آئے۔ اس سیل میں کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اسے کہا کہ اب تم اطمینان سے بات کر سکتی ہو۔ اس نے یوں بات شروع کی کہ اس کا نام زینب تھا، وہ اکثر ہماری دکان پر آتی جاتی تھی، میری عمر 25 سال ہے اور میں یہاں 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہماری دکان پر اور بھی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، پر زینب میں کوئی خاص بات تھی۔ زینب ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ آتی، اس نے خود کو بڑی سی چادر میں ڈھکا ہوتا، اور یہ جب بھی آتی دکانداروں میں سے کسی سے بات نہ کرتی، بلکہ اپنے باپ سے کہتی کہ مجھے یہ چیز لے کر دو، فلاں چیز لے کر دو، فلاں چیز خریدو۔ ہم بھی اس کی خریداری دیکھتے۔ اس کے جانے کے بعد اکثر مجید اور امجد مجھ سے یہی مذاق کرتے، اگر یہ تمہاری بیوی بن گئی تو تمہارا بہت خرچہ کروائے گی، کیونکہ یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہر دوسرے دن سونے کی کوئی نہ کوئی چیز خریدنے آ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد کے منہ پہ رال ٹپکنے لگی اور بولا کہ اگر اس کا باپ اس کی شادی مجھ سے کروا دے تو اتنے زیادہ خرچے کروانے والی لڑکی اپنے باپ سے بہت کچھ لے کر آئے گی۔ اس بات پر میری اور مجید کی دشمنی ہو گئی۔ مجید کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں زینب سے محبت کرنے لگا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں، پھر بھی وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد سے میری اور مجید کی دشمنی ہو گئی، ہم دونوں آپس میں بات کرتے تو لڑ پڑتے۔ زینب کا ہماری دکان میں آنا جانا بڑھ چکا تھا، شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی، یا پھر اسے ہماری دکان سے خریداری کر کے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اس دن زینب نے اپنے باپ سے ضد کی کہ وہ اسے ہیرا لے کر دے۔ آج زینب نے پہلی بار ہیرے کی بھی فرمائش کی تھی، ہمارے پاس تو ہیرے کا کام نہیں تھا، ہم بس سونے کا کاروبار کرتے تھے اور سونا ہی بیچتے تھے۔ زینب کے باپ کی فرمائش سن کر ہمارے مالک نے کہا آپ لوگ 2-3 دن کے بعد آ جائیے، میں آپ کو ہیرا منگوا دوں گا اور آپ اس کی قیمت ادا کر دینا، فی الحال ہمارے پاس ہیرا نہیں۔ زینب یہ سن کر بہت خوش ہوئی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں آؤں گی تو میرے لیے ہیرا تیار رکھنا، کسی اور کو نہیں فروخت کر دینا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، اس پورے علاقے میں کسی اور کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ہیرا خرید سکے یا ہیرے کا سوچیں بھی۔ اس بات پر زینب نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور میں نے دیکھا، اس دن مجید کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے دیکھا وہ شام کے بعد مغرب کے وقت امجد سے چھپ چھپ کر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے جاتا دونوں باتیں کرنا بند کر دیتے۔ ویسے تو وہ دونوں میرے دوست تھے، دونوں مجھ سے ہر بات شیئر کیا کرتے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج دونوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ صحیح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، یہ لوگ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔
جو کہ انہیں مجھے بتا دینی چاہیے۔ میں نے دونوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ امجد کہنے لگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مجید بولا کہ چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، جب کچھ ہوگا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن دونوں پر میری نظر ضرور تھی۔ ایک دن کے بعد زینب نے دوبارہ سے ہماری دکان پر آنا تھا۔ وہ جب دکان پر آئی تو میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ ہیرا لینے کی خوشی میں اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے ابا کہاں گئے؟ بولی کہ ابا جمعہ کی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں اکیلی آ گئی۔ میں نے آج سے پہلے ہیرا کبھی نہیں پہنا، مجھے ہیرا پہننے کی بہت خوشی ہے، اسی وجہ سے میں آج اکیلی دکان پر آ گئی۔ امجد اور مجید فوراً سے الرٹ ہو گئے، جیسے انہیں کوئی بات کھٹک رہی ہو۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں مالک بلا رہا تھا، وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے تو مجھے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی۔ زینب اکیلی دکان پر آئی تھی، مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں پتا۔ میں نے خیر دکان سے مسجد کا رخ کیا، لیکن جب میں واپس آیا تو زینب دکان پر نہ تھی۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تو بولے وہ تو اپنا ہیرا لے کر چلی گئے، بہت ضد کر رہی تھی، ہم نے منع بھی کیا کہ ہیرا لے کر مت جاؤ، بعد میں ابا تمہارے آ کر ہمارا سر کھائیں گے، پر وہ نہیں مان رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ پوچھتا تو یہ دونوں شک میں پڑ جاتے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن 4 بجے کے قریب دونوں دکان سے نکلنے لگے تو مجھے شک ہوا دکان سے تو اس وقت یہ لوگ نہیں جاتے۔ دکان بند ہوئی تھی 7 بجے، جبکہ یہ لوگ 4 بجے دکان سے جانا چاہتے تھے۔ مجھے شک ہوا تو میں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دور جا کر میں نے دیکھا تو آگے ویرانے میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا یہ لوگ گاڑی کی ڈگی کھول رہے تھے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس میں سے زینب نکلی۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب کو ان لوگوں نے رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شور کیا، زینب کو بڑی مشکلوں سے رسی سے چھڑایا، مگر یہ لوگ مجھے مار کر زینب کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میرے چہرے پر زخم آ چکا تھا، مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں زینب کے پیچھے نہیں جا سکا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ان کے نقش قدم پر پیچھے گیا۔ مجھے پتا یہ تھا کہ لوگ کہاں تک گئے ہوں گے۔ وہاں پر جب پہنچا تو دیکھا زینب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، کیونکہ اس نے وہ ہیرا آج اپنے باپ سے لیا تھا۔ وہ نکل کر اپنی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آگے کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس لڑکے کی بات میں 100% سچائی تھی، کیونکہ زینب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت زیادتی یا تشدد سے نہیں ہوئی، بلکہ اندرونی خون بہنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جب زینب کو اکیلا دیکھا تو ان کی نیت خراب ہوئی۔ ان لوگوں نے جا کر اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کیا کہ رات کے وقت اسے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ گاڑی مالک کی تھی۔ زینب بیچاری گھر سے کبھی نہ نکلی تھی، کمزور اور بزدل سی لڑکی تھی، ڈرپوک الگ سے تھی۔ ان لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں سے جب اسے نکالا تو میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو وہ بھاگ گئے، مگر ان درندوں نے قریب آنے سے ڈر گئے۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے مشہور بات پر عمل کیا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا تاکہ ان درندوں کی درندگی کا نشانہ بننے کی بجائے وہ اپنی جان دے دے۔ بس اسی بات نے اس بیچاری کی جان لے لی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے دل میں ایک چنگاری سی اٹھی، درد کی ٹیس بھی اٹھی کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کر کے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی بنا اپنے محرم رشتے کے باہر بازاروں میں مت جائیے۔ بھلے آپ جتنی مرضی اپنی آزادی کی بات کریں، لیکن اس آزادی میں نقصان صرف عورت کا ہی ہے۔